السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سام کا انتقام۔ شکنتلا کو ہم سارنگ بابا کی جھونپڑی میں چھوڑتے ہیں۔ اب ہم ذرا جاپان چلتے ہیں۔ یہاں کیوشو کی بندرگاہ کے شہر میں ناگ اور ماریا شاہی محل میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دونوں اس محل میں امبر کے انتظار میں تھے۔ انہیں وہاں رہتے 1 سال بیت گیا۔ امبر واپس نہ آیا تو ایک روز ماریا نے ناگ سے کہا، ناگ بھائی، میرا خیال ہے ہمیں اب یہاں سے واپس ہندوستان کی طرف کوچ کر جانا چاہیے۔ امبر بھائی کا انتظار اب فضول ہے، وہ ضرور ہندوستان میں ہمیں مل جائے گا۔ ناگ نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اب یہاں رہتے رہتے بہت وقت گزر گیا ہے۔ امبر اب یہاں نہیں آئے گا، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ماریا تو کیوشو کے بادشاہ سے بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ تو کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ایک بڑے سے شاہی محل میں غائب حالت میں رہ رہی تھی۔ ناگ سب کو دکھائی دیتا تھا، چنانچہ اس نے سام سے جا کر اپنے دل کا حال بیان کر دیا کہ اب وہ وہاں سے واپس ہندوستان جانا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میرے بچے، یہ تمہارا اپنا محل ہے، تم چاہو تو ساری عمر یہاں رہ سکتے ہو، لیکن امبر بیٹا خدا جانے کہاں ہے، اس کا مجھے بھی انتظار ہے۔ اگر تم نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں روکنے والا کون ہوں، تم تیاری کر لو، میں تمہارے لیے شاہی جہاز کا بندوبست کروں گا، تم اس جہاز میں بیٹھ کر واپس ہندوستان جا سکتے ہو۔ یہ میرا خاص جہاز ہوگا جو تمہیں ہندوستان چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ ناگ نے کہا، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں بادشاہ سلامت کہ آپ میرے لیے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، کوئی تکلیف نہیں بیٹا، یہ تو میرا فرض ہے۔ تم لوگوں نے میرے بیٹے کی جان بچا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا۔ ناگ نے ماریا کو جا کر یہ خوشخبری سنائی کہ بادشاہ نے ان کے سفر کے لیے ایک خاص بحری جہاز کا بندوبست کر دیا ہے۔ وقت مقررہ پر ناگ اور ماریا جہاز پر سوار ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا مگر بڑا مضبوط شاہی جہاز تھا جس کے مستولوں اور پیندے پر سنہری رنگ بڑھا ہوا تھا۔ اس جہاز کو شاہی غلام چلا رہے تھے۔ بادشاہ اور شہزادہ خود سمندر کے کنارے انہیں چھوڑنے آئے۔ ماریا چونکہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی اسی لیے تو وہ پہلے ہی جہاز پر سوار ہو گئی۔ اس کے بعد ناگ بھی بادشاہ اور شہزادے سے مل کر جہاز پر سوار ہو گیا۔ جہاز کے بادبان کھل گئے اور وہ کھلے سمندر میں بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف سفر کرنے لگا۔ 2-3 دنوں کے سفر کے بعد وہ سمندر کے اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں پانی کے اندر بڑی بھیانک چٹانیں تھیں، مگر شاہی بحری کے تجربہ کار ملا اسے بڑی آسانی سے نکال کر لے گئے۔ اب ہمارے پڑھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ادھر یہ شاہی بحرہ ناگ اور ماریا کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا، ادھر سمندری ڈاکو کا جہاز شیواجی ٹھگ کو لے کر جاپان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کے پیچھے امبر ایک تجارتی جہاز میں سوار جاپان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ بحری ڈاکو کا جہاز ایک چمکیلی صبح کو سمندر میں چلا جا رہا تھا۔ شیواجی ٹھگ، اس کے 3 اور دوسرے ڈاکو اور کپتان جہاز کے عرصے پر آرام سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ جہاز کے اونچے مستول پر چڑھے ہوئے ایک بحری ڈاکو نے اوپر سے آواز لگائی، شکار شکار شکار۔ اس لفظ کے ساتھ ہی سمندری ڈاکو میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شکار کا مطلب یہ تھا کہ کوئی تجارتی جہاز بحری ڈاکو کے جہاز کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ کپتان نے اعلان کیا، جہاز آ رہا ہے، اس پر حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سمندری ڈاکوؤں نے سروں پر لال، پیلے، نیلے رومال باندھ لیے اور تلواریں، خنجر اور نیزے سنبھال لیے اور عرصے پر آ کر جمع ہو گئے۔ ان کا حملہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تجارتی جہاز پر رسوں کی مدد سے چھلانگ لگا دیتے تھے اور مسافروں کا قتل عام شروع کر دیتے تھے۔ پھر وہ جہاز کو اپنے قبضے میں کر لیتے اور سارا مال لوٹ کر اپنے جہاز پر آ جاتے اور تجارتی جہاز کو آگ لگا کر کھلے سمندر میں جلنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ کپتان نے شیواجی سے کہا، میں بہت خوش ہوں کہ ایک جہاز مل گیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ جاپان تک کا سفر یوں ہی بیکار جائے گا، مگر قدرت نے ایک گرما گرم شکار ہماری طرف روانہ کر دیا۔ شیواجی ٹھگ بھی خوش تھا، کہنے لگا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ جیسے تجربہ کار کپتان کے ساتھ ایک جہاز کو لوٹتے اور مسافروں کو قتل ہوتے دیکھوں گا۔ کپتان نے ہوا میں تلوار کا وار کرتے ہوئے کہا، میں تو دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا۔
اتنے میں ایک ڈاکو نے مستول پر سے آواز لگائی، کپتان یہ جہاز کوئی شاہی جہاز معلوم ہوتا ہے۔ کپتان بولا، ہے شاہی جہاز؟ یہ تو ہماری بے حد خوش قسمتی ہے، اس پر تو شاہی خزانہ لدا ہوگا۔ شیوا جی بولا، لیکن کپتان اس میں فوج بھی تو ہو سکتی ہے۔ کپتان کہکا لگا کر ہنس پڑا، ارے شاہی فوج تو مولی بتھکیں ہوتی ہیں، وہ ہم بہادر ڈاکوں کا کیا مقابلہ کر سکتی ہیں بھلا؟ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ میرے بہادر ڈاکو ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جاپان کا شاہی بحرہ ابھر کر سمندر کی لہروں پر آ گیا۔ اس بحرے پر ناگ ماریا سوار سفر کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ کوئی 50 کے قریب غلام اور ایک کپتان تھا۔ شاہی بحرے کے ساتھ کپتان نے بھی دور ایک جہاز کے سفید بادبانوں کو دیکھا اور ناگ سے کہا، کوئی تجارتی جہاز معلوم ہوتا ہے، ہندوستان چل کر کیوشو کی طرف سفر کر رہا ہے۔ ناگ بھی غور سے جہاز کو دیکھنے لگا جو دم بدم ان کے قریب آ رہا تھا۔ پھر اچانک شاہی کپتان نے خوف زدہ ہو کر کہا، ہائے مارے گے۔ ناگ نے پوچھا، کیا ہوا کپتان صاحب؟ شاہی کپتان نے کہا، یہ تو سمندری قزاقوں کا جہاز ہے۔ ناگ نے جہاز کی طرف دیکھا، ماریا بھی غائب حالت میں اس کے پاس کھڑی جہاز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بحری ڈاکوؤں نے اس وقت تک جہاز پر اپنا خوفناک کھوپڑی اور ہڈیوں والا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، اگر تم اپنا بچاؤ کر سکتے ہو تو کر لو۔ مگر شاہی جہاز کا کپتان بالکل گائے ثابت ہوا۔ سمندری ڈاکو اس کے جھنڈے کو دیکھتے ہی اس کا رنگ زرد ہو گیا، اس پر مرونی چھا گئی اور عرصے پر بیٹھے ہوئے وہ بولا، بھائی صاحب اب ہمیں کوئی طاقت سمندری ڈاکو کے ہاتھوں موت سے نہیں بچا سکتی، اب ہم مارے گے سمجھو، بس 2-4 زندگی کے سانس جو باقی رہ گئے ان کا مزہ لے لو۔ ناگ نے اسے حوصلہ دلاتے ہوئے کہا، کپتان صاحب آپ کو تو بہت بہادر ہونا چاہیے، ڈرنا تو ہمیں چاہیے، مگر الٹا آپ پر لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ شاہی کپتان بولا، میاں تمہیں کبھی بحری ڈاکوؤں سے پالا نہیں پڑا، ان جیسے ظالم لوگ اس دنیا میں کہیں نہیں ہیں، یہ تو مسافروں کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹ کاٹ کر پھینکتے چلے جاتے ہیں۔ ماریا کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ کپتان نے جو ایک عورت کی ہنسی کی آواز سنی تو ڈرتے ہوئے بولا، یہ عورت کہاں سے آ گئی، یہ ہنسی کس کی تھی؟ یہاں تو کوئی بھی عورت نہیں ہے، یہ ضرور کوئی چڑیل ہے جو ہماری موت بن کر جہاز پر آ گئی ہے۔ ناگ نے کہا، کپتان اگر تم نے ڈرنا ہی ہے تو نیچے جا کر بیٹھ جاؤ اور باقی غلاموں کے حوصلے پست نہ کرو۔ اب سمندری ڈاکوؤں کا جہاز بہت قریب آ گیا تھا، اتنا قریب کہ اس کے عرصے پر کھڑے بحری ڈاکوؤں کے خوفناک چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ناگ نے غلاموں سے کہا کہ وہ بہادری سے مقابلہ کریں۔ ڈاکو بزدلانہ فطرت کا مالک ہوتا ہے، وہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکے گا، اس کے سامنے دیوار بن کر ڈٹ جاؤ، وہ بھاگ جائے گا، ہم اسے بھگا دیں گے، تم فکر نہ کرو۔ گھبرانا ہرگز نہیں، خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، آسمان سے غیبی مدد آئے گی۔ مگر سب غلاموں کے چہرے اترے ہوئے تھے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ان کے رنگ زرد تھے۔ اب بحری ڈاکوؤں کا جہاز سامنے آ گیا تھا۔ بحری ڈاکوؤں نے رسوں کو تھام کر بھیانک چیخیں ماری اور تلواریں ہاتھوں میں لیے شاہی بحرے میں چھلانگیں لگا دیں۔ انہوں نے آتے ہی غلاموں کو کاٹ کاٹ کر مارنا شروع کر دیا۔ وہ تو بیچارے اپنے آپ تلواروں کے آگے آ کر گر رہے تھے۔ ناگ بھاگ کر بحرے کے اوپر چلا گیا۔ ماریا نے ایک تلوار ہاتھ میں لے لی اور غائب حالت میں ہی ڈاکوؤں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے 10-12 ڈاکوؤں کی گردنیں بالکل صاف اڑا دی۔ عرصے پر کھڑے اور شیوا جی بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ ڈاکوؤں کی گردنیں اپنے آپ کیسے اڑتی جا رہی ہیں۔ ادھر ناگ نے جہاز کے اوپر چڑھ کر آنکھیں بند کی اور ہاتھ اوپر اٹھا کر جو زور سے جھٹکا تو کتنے ہی سانپ اس کے ہاتھوں سے نکل کر بحری ڈاکوؤں کی طرف لپکے۔ ان میں کڑاہم مچ گیا، مگر سانپوں نے دیکھتے دیکھتے ان سبھی کو ہلاک کر کر رکھ دیا۔ سانپ اس قدر زہریلے تھے کہ ڈاکوؤں کو ڈستے ہی موت کی نیند سلا دیا۔ شیوا جی کے تینوں ٹھگ بھی مارے گئے۔ اب صرف شیوا جی اور ڈاکوؤں کا کپتان اور 2 ڈاکو رہ گئے جو اپنے جہاز پر کھڑے لڑائی دیکھ رہے تھے۔
ناگ نے رسی کو پکڑا اور لٹک کر کپتان کے جہاز پر آ گیا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ڈاکوؤں کے جہاز پر آ گئی۔ شیواجی اور کپتان نے تلواریں نکال کر ناگ پر حملہ کر دیا کیونکہ انہیں صرف ناگ ہی نظر آ رہا تھا۔ ماریا تو انہیں دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ ویسے وہ ایک خالی رسی کو اچھل کر شاہی بیڑے سے اپنے جہاز پر آتے دیکھ کر بے حد حیران ہوئے تھے، مگر وہ وقت حیرانی کا نہیں تھا، دشمن ان کے اپنے جہاز پر آ چکا تھا۔ ایک ایسا دشمن جس نے اپنی جادوگری کے زور پر ان کے سارے ڈاکو موت کے گھاٹ اتار دیے تھے۔ کپتان ناگ کی طرف بڑھا۔ وہ ناگ کو ایک زبردست جادوگر سمجھ رہا تھا جس کی جادوگری نے اس کے سارے ساتھیوں کو ختم کر کے رکھ دیا تھا، اگرچہ ناگ کے شاہی بہڑے کے بھی سارے آدمی مارے گئے تھے۔ جو ہی کپتان شاہی تلوار لے کر ناگ کی طرف بڑھا، ناگ لپک کر لکڑی کی دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ شیواجی ٹھگ بھی اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے لپکا۔ ناگ نے سانس کی پھنکار ماری اور غائب ہو کر سانپ بن گیا۔ سانپ کے روپ میں آ کر ناگ ایک جگہ چھپ گیا۔ اب جہاز پر ماریا کے ساتھ ناگ بھی غائب ہو چکا تھا۔ کپتان ڈاکو اور شیواجی بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تو ان کا دشمن وہاں موجود تھا، پھر وہ کہاں چلا گیا؟ انہوں نے تلواریں لے کر جہاز کا کونا کونا چھان مارا، مگر ناگ انہیں کہیں بھی نہ ملا۔ کپتان نے شیواجی ٹھگ سے کہا، میں زندگی میں پہلی بار ایسی جادوگری دیکھ رہا ہوں کہ ایک جیتا جاگتا انسان غائب ہو گیا ہے، ہمارے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گیا۔ شیواجی ٹھگ بولا، میرا خیال ہے یہ کیوشو کے بادشاہ کا شاہی جادوگر تھا جو ہندوستان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ ہم نے اسے لڑائی مول لے کر سخت غلطی کی ہے، اب ہم اپنی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کپتان گھبرا کر بولا، اس جادوگر نے میرے بہترین ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے، میں اس سے انتقام لوں گا، میں اس کے شاہی بہڑے کو آگ لگا دوں گا۔ چنانچہ کپتان نے بہت سے کپڑوں کو رال میں بھگو کر آگ لگائی اور ناگ کے شاہی بہڑے میں پھینک دیا۔ شاہی بہڑے میں غلاموں اور ڈاکوؤں کی لاشیں بھی پڑی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہڑے میں آگ لگ گئی، شعلے آسمان کو چھونے لگے اور سارے کا سارا لکڑی کا جہاز جل کر سمندر میں غرق ہو گیا۔ کپتان نے کہکہا لگا کر کہا، اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، مگر ابھی میرا اصل دشمن باقی ہے، ابھی اسے بدلہ لینا باقی ہے، اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک اس وقت ناگ کپتان کے قریب ہی لکڑی کے صندوقوں کے درمیان سانپ بن کر چھپا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، اور ماریا کپتان کے بالکل پیچھے تلوار لیے کھڑی تھی۔ ناگ نے زور سے سیٹی بجائی۔ ماریا نے سانپ کو دیکھ لیا۔ سیٹی کی آواز سن کر کپتان اور شیواجی نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شیواجی ٹھگ نے کہا، یہ تو سانپ کی آواز تھی۔ کپتان بولا، ہاں یہ سانپ کی آواز تھی۔ کپتان نے گھبرا کر اپنے پیچھے دیکھا، مگر اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا۔